بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز طالب علم دوستو، یہ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر کی حدیث ہے۔ اسے حدیث خطبہ صدیق اکبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خطبہ کیا ہے، کب دیا گیا، کیوں دیا گیا، اور اس خطبے کی پوری بات کیا ہے، اور اس میں حدیث پاک کا کیا ارشاد ہے، اور اس سے چند اہل باطل، اہل فساق اس سے کیا استدلال کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان کو کیا جواب دیتے ہیں، میں یہ باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ خطبہ صدیق اکبر سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ خطبہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد رسول اللہ کی چارپائی پہ ٹھہر کے دیا ہے۔ بعد وفات نبی پہلا خطبہ ہے حضرت ابوبکر کا۔ اس خطبے میں بہت سی باتیں ہیں جس پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ میں خطبہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پورا رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ عام طور پہ اس میں آدھا پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابوبکر آئے تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ فوت ہوئے ہیں یا آسمانوں پہ تشریف لے گئے، فوت ہوئے ہیں یا واپس آئیں گے، یہ بات چل رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر آئے، فجاء ابو بکر فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑے کو ہٹایا، اور اس کے بعد حضرت رسول اللہ کے چہرے کو فقبلہ، بوسہ دیا، فقال، اور یوں ارشاد فرمایا، بی ابی انت و امی، میری ماں سلمہ ام الخیر اور میرا ابا عثمان بن عامر ابو قحافہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں۔ طبت حیا و میتا، آپ نے اچھی زندگی پائی، اچھی وفات پائی۔ والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبی پاک پر اللہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، حضرت عمر اور باقی صحابہ کھڑے تھے، انہیں بٹھا دیا، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمانے لگے، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تم میں کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خدا ہیں، ہمارا مصطفیٰ ہمارا خدا ہے، ان کے معبود ہیں، یہ ہمارے معبود، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو سن لو پھر تمہارے معبود فوت ہو گئے۔ معبود تو نہیں ہے نا، حضور تو ہمارے نبی ہیں، معبود تو اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو معبود سمجھتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئی۔ اس خطبے کو صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات مات مات، او لمبے کر کے پڑھتے ہیں۔ ابو بکر کا عقیدہ ہے ماتا، حضرت عمر کا عقیدہ ہے ماتا، عثمان کا عقیدہ ہے ماتا، علی کا عقیدہ ہے ماتا، تم آیات النبی مانتے ہو، یوں ان کا کام ہے رگڑے دینا۔ انہیں کہنا یہ جو فإن محمدا قد مات سے پیچھے بھی جو پڑا ہوا ہے وہ بھی تو ابو بکر کی بات ہے۔ اگر ابو بکر اس آیت میں سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پیچھے کے خطبے میں بھی تو سچا ہوگا نا، وہ بھی تو آپ ہم بتائیں، آدھی بات کیوں فرماتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے، بھی ابھی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے اچھی زندگی اچھی وفات پائی۔ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبی پر دو موتیں نہیں آئیں گی۔ وہ کون سی دو موتیں ہیں جو نبی پر جمع نہیں ہوں گی؟ ایک موت آ گئی، دوسری موت نہیں آئے گی، وہ کون سی دوسری موت ہے؟ یہ بھی تو اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ آؤ میں وہ پڑھواتا ہوں۔
یہ جو لکھا ہے الموتتین ابدا، دو موتیں نہیں آئیں گی، کہ مجھے دیکھیں اس کی تفسیر فتح الباری میں بھی ہے، اس کی شرح میں اسی مقام میں، عمدۃ القاری میں بھی ہے، فتح الباری شوافے کی شرح ہے، عمدۃ القاری احناف کی شرح ہے بخاری کی، قسطلانی جس کا نام ارشاد الساری ہے اس میں بھی ہے، حاشیہ کرمانی جس کا نام القواقب الدراری ہے اس میں بھی ہے۔ اردو کی شروعات دیکھیں تو انعام الباری دیکھ لیں، کشف الباری دیکھ لیں، نصر الباری دیکھ لیں، عطاء الباری جتنی اس میں بھی ہے، اور باقی شروعات تک آپ کی پہنچ نہ ہو تو اسی حاشیے کو دیکھ لیں، اسی صفحے پہ حاشیہ موجود ہے۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے استاذ مکرم نے صحیح بخاری کا حاشیہ لکھا ہے، اور صحیح بخاری کے 30 اجزاء ہیں، 20 اجزاء کا ان نے لکھا ہے، استاد نے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے، اور آخری 10 پاروں کا حاشیہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے۔ تو محدث اعظم حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری کا حاشیہ ہے، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، ابن حجر نے بھی لکھا ہے، علامہ عینی نے بھی لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے بھی لکھا ہے، اس طرح علامہ کرمانی نے بھی لکھا ہے، سارے جتنی بخاری کی شروعات ہیں بات سب نے لکھی ہے۔ آؤ یہ حاشیہ دیکھیں نیچے، وہ فرماتے ہیں تمسک بہذا، یہ بالکل بین السطور میں موجود ہے، یہ جو ڈبل لائن لگی ہوئی ہے جہاں پر بخاری کا متن ختم ہو رہا ہے وہاں پر، اور جن کے ہاں یہ کتاب نہیں ہے وہ موتتین کے اوپر جو لگا ہوا عط کا نشان ہے اس کو دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں تمسک بہذا من انکر الحیات فی القبر، منکرین حیات قبر یہاں سے دلیلیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُجِيبَ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور اہل سنت کی طرف سے تو انہیں جواب دیا گیا ہے، پتہ چلا جو منکر حیات قبر ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، المثبتین لذالک، اور اہل سنت والجماعت تو حیات قبر کو ثابت کرتے ہیں، والمراد نفی الموت اللازم من الذی اثبتہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو دوسری موت کی نفی ہے، کیا یہ وہ بات نہیں ہے جو حضرت عمر اور باقی صحابہ میں چل رہی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام زندہ ہیں، یعنی کہ آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے پھر دوبارہ موت آئے گی، یہ وہ بات تو نہیں ہے؟ فرماتے نہیں، اب سنو مسئلہ یہ ہے، والاحسن ان یقال، بہتر جواب یہ ہے، ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ جو حیات ہے، یعنی موت کے بعد قبری، اخروی، برزخی، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ حیات لا یتعقبھا موت، اس پر دوسری موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی زندگی جاری رہے گی، بل یستمر حیا، پیغمبر اس آخرت کی قبر کی زندگی میں برابر زندہ رہیں گے، والانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب یہ میں نے پوری بات آپ کو سنا دی، ورنہ اس حدیث پر آپ حیران ہوں کہ لوگ کتنے جھوٹ بولتے تھے۔ میں نے ایسی ایسی کانفرنسز دیکھی ہیں، خطبہ صدیق اکبر کانفرنس، یار جب ہم نے خطبہ صدیق اکبر پڑھا اور کھول کے دیکھا تو حیات النبی چیخ چیخ کے بیان ہو رہی ہے، یار دنیا کی موت کا منکر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے استاذ مکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں، حضرت حیدری فرماتے تھے جو حضور پاک کی دنیاوی موت نہ مانے وہ بے ایمان ہے، اور جو وفات کے بعد قبر کی حیات نہ مانے وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ تو لفظ ان کے تھے، تو یہ اس خطبے میں جہاں قبر کی زندگی ہے، دنیاوی موت ہے، تو پوری بات کر لیں، تو دنیا میں وفات ہے، قبر کی حیات ہے، ہم تو دنیا کی موت کے انکاری نہیں ہیں۔ تو یہ خطبہ صدیق اکبر تھا، اور اس کی پوری روایت کی بات تھی۔ اگر آپ اس کو دہرا لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس طرح کے اعتراض کرنے پہ کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ بس اس کو سمجھ لیں، مزید اس کی شرح جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہاں سے سمجھ لیں، اگلے سبق میں اگر اس پر کوئی اعتراض ہوگا تو آپ پیش کر دینا، تو انشاءاللہ تعالی جواب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض مؤذن اذان دیتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بابا ہم نے تو دیکھا جب اذان آتی ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں، باقی ساری بستی تک کوئی کتا نہیں بھونکتا۔ ہاں اس پر ایک بات ہے، صبح کی اذان میں شاید آپ کو ایسا محسوس ہو، صبح کی اذان، اور اگر صبح کی اذان میں ہے تو پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کس کا مشاہدہ ہے؟ بیٹا آپ کا مشاہدہ، صبح دی نمازی سوار دی نمازی،
جی ہاں صبح کی اذان میں آ گئی نا بات. صبح کی نماز کے وقت ایک آسمان پہ ستارہ طلوع ہوتا ہے. اس ستارے کو دیکھ کے کتے کی بھونکنے کی آواز بدل جاتی ہے. ہماری سرائکی میں اسے کہتے ہیں کتا اروڑی دیتا ہے. اس وقت کی بھونک کو بھونک نہیں کہتے, اروڑی کہتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس ستارے کا نام معاویہ ہے. وہ معاویہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو پورا دن کتا کچھ نہیں اسے کہتا, اس ٹائم بھونکنا شروع ہو جاتا ہے. تو کتے معاویہ کو دیکھ کے بھونکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر کوئی مسئلہ نہیں. آپ بڑی بزرگ عورتوں سے گھر میں جا کے اپنی نانی اماں دادی اماں سے پوچھو نا کہ اماں کتا اروڑی کر لے لیتے ہیں, وہ اکثر پتر ساری دیوار چھپ رہا ہے وڈے لے کتا اروڑی دیتے ہیں صبح کے وقت. وہ باقی ستارے طلوع ہوتے ہیں نا, اصحابی کا نجوم, صحابہ ستاروں کی مانند. ابو بکر کسی ٹائم طلوع ہے, کبھی عمر ہے, کبھی عثمان ہے, کبھی علی ہے, کبھی طلحہ ہے, کبھی زبیر ہے, کبھی سعد ہے, کبھی سعید ہے, کبھی عبد الرحمن بن عوف ہے, کبھی حضرت ابو عبیدہ بن, مختلف ستارے وہ انہیں برداشت رہتے ہیں. لیکن جب کتے کے سامنے معاویہ آتے ہیں نا تو کتا آپے سے باہر ہو جاتا ہے, وہ اس وقت روڑیاں شروع کرتا ہے. یہ بات تو میرے مشاہدے میں بھی ہے. باقی ہر بانگلے ہر کتا بھونک پوے میل سیدھے کتے اسے نہیں سارے کوئی نہیں. کوئی سوال ہوتا تو آپ کر لیتے. بیٹا ادھر آئے نا, اس میں سوال کریں نا تاکہ آپ کا سوال بھی ریکارڈ ہو جائے, پھر لوگ کہیں گے اپنی طرف سے مولوی سوال سناتے. آ جاؤ. سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اعتراض کرتا ہے کہ شیخ الاسلام مفتی منتقی عثمانی صاحب پر, کہتا ہے کہ وہ آئے جو میری کرسی پڑی ہے کمرے کے اندر, ایک خطبہ یہاں آ کر دے اور سامنے میں بیٹھوں گا, اور ایک جمعہ مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دے, میں وہاں جا کے پڑھاتا ہوں اور میرے سامنے متقی عثمانی صاحب بیٹھے. اس کی کیا؟ ایک آدمی مشہور ہونا چاہتا تھا. اس کو کسی نے کہا تجھے شہرت اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی, بڑی محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا جی مجھے آسان بتائیں. تو اس نے کہا آسان ایک ہی ہے, بادشاہ کی بیٹی پہ جا کے اعلان کر دے کہ میں اس کا عاشق ہوں. بادشاہ تجھے چوک میں جوتیے مارے گا تو مشہور ہو جائے گا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق ہے. اسے کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نال جپھے. مرزا مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کرتا ہے. تو خدا کے بندے پہلے ہم سے تو بات کر لے. اچھا مرزا مجھ سے بات کر لے, اور اس مناظرے میں جو عنوان ہم نے یہ طے کیے ہوئے ہیں اس پر مرزا مجھ سے بات کر لے. ہو سکتا ہے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے جا کے گوڈے پھڑ لو, میں حضرت اللہ کے لیے ایک دفعہ اس کی بات پوری کرا دیں, لیکن ایک دفعہ ذرا ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں. اس کے بعد اگر مفتی تقی عثمانی کے اس کو شوق ہوگا نا, ہو سکتا ہے میں وہاں منت ان کو کر کے پورا کرا دوں. مفتی صاحب کے جا کے ہم ہاتھ پاؤں پکڑیں گے کہ حضرت آپ پھر آ جائیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جب ہم سے آنکھیں چار کی نا, مرزا انشاءاللہ اتنا بچے گا بھی نہیں علمی دنیا میں کہ وہاں پہ بات کر سکے. پہلے ہم سے تو کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہمارے ساتھ بات کر لو. مرزا جیسا کذاب اس دھرتی پہ جو آیا ہو تو میں دکھاؤں کیسا ہے. ایک حدیث سنا رہا ہے, کہتے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا ایک وقت آئے گا تیری اور عائشہ کی جنگ ہوگی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں ظالم ہوں گا اس وقت. حضور نے فرمایا نہیں نہیں, عائشہ ظالمہ ہوگی. میں نے کہا تم ماں کے پیٹ سے 7 مرتبہ بھی پیدا ہو کے آ جانا, یہ لفظ تو حدیث سے نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے فرمایا عائشہ ظالمہ ہوگی. باقی پوری حدیث ٹھیک پڑھتا ہے, درمیان میں اپنا جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ پکڑنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, یہ جھوٹ پکڑنے کے لیے بیٹھے, ہم سے بات کریں. حضرت معاویہ, حضرت عمر ابن عاص, حضرت طلحہ, ان کا نمبر تو بعد میں آئے گا نا, پہلے ہم سے بات کریں. لیکن عجیب بات ہے جب مجھ سے مناظرہ طے ہوتا ہے پھر کال کر کے کہا جاتا ہے اجی مرزا صاحب دی اما آکھے میں تے کو کھیر نہ بچ کے ایسا مناظرہ کوئی نہیں کرنا. ہوں تو اپنی ماں کو بچ گنا, ماں ویسے تو پیو بیٹھے ہی اندر گال کر, یہ اما چپ نہ تھی تے ابے کو کھیندے اما دے نال ابا تو اپنا معاملہ آپ کر جا. عجیب دنیا کا معاملہ ہے. ایسے ظالم لوگ ہیں اس کے ماننے والے. مرزے سے پوچھ کے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں اب اجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہیں. جی ہیں, ہو سکتا ہے حضور اپنی قبر میں نہ ہوں, پھر بکواس سنو. تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تو اپنی ماں کا بیٹا اپنے باپ سے نہ ہو, تیری اماں کا بیعت ہو گئی ہوئے, گوانڈی نال ستی ہوئے وال,
तेरे डू गवाही में ताड़ के खलोते अब्बे वाला नुतफा वेंदा पिया, तू गवाहों की मौजूदगी मर एतबार करता है अपने अब्बा और अम्मा पर कि मैं हलाली नुतफा हूं, और हम उम्मत के जुमा पे एतमाद नहीं करते कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र मुबारक में मौजूद है। और जालिम तू तो यहूदी से बदतर है। यहूदी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को निकालने के लिए आए थे, आपको याद हो, ईरानी यहूदी, उन्होंने सुरंग खोदी थी और वो पकड़े गए थे और मारे गए थे। उन्होंने भी इस रोज़े की सुरंग खोदी थी, उन्हें भी यकीन था कि मुसलमानों के नबी की जगह ये है, और ये जालिम वहाँ शक पैदा करते हैं कि हुजूर हैं या नहीं है। इसलिए तो मिर्ज़ा हमसे बात नहीं करता, ये हमसे बात करे मैं इसको समझाऊं कि पुत्र कितने भी यहाँ साउ थींदे। आप याद रखिए, जिस दिन आपके इस फ़कीर भाई के सामने मिर्ज़ा आ गया ना, इल्मी दुनिया में इसका आखिरी दिन होगा। रात को आ गया तो इल्मी दुनिया में इसकी आखिरी रात होगी। कि जिस उन्वान पे तय करे, मुझे अपने उन्वान पर बात करना भी आती है और मुनाजरा समझाना भी आता है। इसलिए तो आप जितने देखें ना, जितने आले बवातिल हैं, उनमें से एक भी हमारे साथ हाँ नहीं कर रहा। उनको पता है भी हाँ की थी तो काम पूरा था, वैसे हाँ करो तो इल्मी हाँ कट के नो भाई, हाँ ना। तो वो ऐसी नहीं है। इनको को पुत्र अगर मुझसे के पास जाना, जा चला जा वहाँ पे, बात हमसे, सवाल हम पे, जवाब हमसे, मुनाजरा हमसे, फड्डा हमसे, और मुनाजरा मुफ्ती तक उस्मानी करे हैं। डोतरी दी गलती तो चट्टी नानी थे। अब और क्या कहूँ, मेरे सामने हदीस की किताब है ना, तो उतनी बात करूँगा जितनी आपको समझानी है। पुत्री में ड्रामे नहीं ना दो बेटा। हमारे मुताबिक तो नामूस सहाबा व अहले बैत बिल कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो जो यहूदी एजेंट की आखिरी फेंक बैठी है ना, अभी तक उसने पता नहीं सख्त किया या नहीं किया। वो आरिफ अलवी ने किया या नहीं किया, अब अल्लाह जाने। उसी ने सारा ड्रामा किया हुआ अभी तक, इसलिए मामला सिचुएशन में है, शशो पांच में है कि है या नहीं है। चलो अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। भाई पूछ रहे हैं कि उलमाए देवबंद से बताएं कि हम 73 फ़िरक़ों में हैं या नहीं हैं। बेटा, उलमाए देवबंद अहलुस सुन्नत वल जमात में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में असली दीन फैलाते हैं। असली दीन, जो दीन बढ़ा दे इसे कहते हैं बिदआत वाला, जो दीन घटा दे इसे कहते हैं इल्हाद वाला। दारुल उलूम देवबंद का कोई अकीदा, कोई मसला न दीन से बढ़ा हुआ है न दीन से घटा हुआ, इसलिए ये हैं देवबंद अहलुस सुन्नत वल जमात वाला। तो हम असली दीन पर हैं। दारुल उलूम देवबंद किसी दीन का नाम नहीं है, एक इदारे का नाम है। मतलब यह है कि खालिस और असली दीन फैलाने वाला। दारुल उलूम देवबंद का कोई अकीदा और ऐसा नज़रिया और मसला नहीं है जो 73वें फ़िरके यानी नाजी फ़िरके के ख़िलाफ़ हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई अकीदा, कोई मसला दारुल उलूम देवबंद का लाएँ जो अल्लाह के कुरान, हुजूर के फरमान और शरीयत इस्लामिया की रोशनी में ना हो, हम उससे माजरत का ऐलान करेंगे, पर ऐसा मसला आपको ता क़यामत नहीं मिलेगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खूब ही न निकला। विहाड़ी रोड किसी ने बंद करा दी, क्यों भाई? माल आ रहा है। रोड बंद हो गया, सारे बंदे ठहर गए। देखा तो एक छोटी सी बकरी के बच्चे को लेकर आ रहा है। अगर माल आंदा भी है, सही माल तो है ना। तो लोग ऐसे एतराज़ करते हैं देवबंद के ख़िलाफ़। मैं कहता रहता हूँ कि किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो अहले हक़ में उलमाए देवबंद का मुकाबला कर ले। ठीक है, मेरा दादा की तरफ से ख़ानदान अहले तशी है, मेरे मामा की तरफ से ख़ानदान अहले रज़ा ख़ानी है, मेरे वालिद साहब की नानी का ख़ानदान गैर मुक़ल्लिद है, और मैं ख़ुद साबका ममाती हूँ। मैं इन सब को देख के आया हूँ भी चाचे दे पुत्र को केरी दलील थे, मामे दे पुत्र को केरी दलील। आप मुझसे अब बात कर लें, मैं हर अकीदे हर मसले पर बात के लिए तैयार हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा मुझे मुताला करने, मुझे फ़लाँ जगह जाना। मैं इस मसले पे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, तो कभी आप अकायद पर बात करनी हो, आप अकीदे लिख लें, मैं उसको सबूत देता चला जाऊँगा। ठीक हो गया? ममाती सवाल ये करते हैं कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं तो उनको दफन क्यों किया गया? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के लिहाज से वफ़ात पा गए हैं, आखरत के लिहाज से ज़िंदा है। तो ज़िंदा नबी को जन्नत के हवाले किया है, कब्र जन्नत का बाग है। कोई मसला है इसमें? ज़िंदा नबी को जन्नत के हवाले किया, वो आखरत के हिसाब से ज़िंदा है। एक ममाती ज़ालिम ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि अगर वो ज़िंदा है तो कब्र से बाहर निकल आए। मैंने कहा माँ के पेट में चौथे महीने बच्चा ज़िंदा हो जाता है, तू चौथे महीने बच्चे को बाहर निकाल लो, अपने वक़्त पे बाहर आएगा। मैंने कहा नबी भी क़यामत में अपने वक़्त में बाहर आएंगे।
قرآن پڑھ کے جواب دو. میں نے کہا تو بھی قرآن پڑھ کے سوال کر, تو عقل سے سوال کرے گا, ایسا کوئی بے عقل مخلوق ہے ہم عقل سے جواب نہیں دیں گے. اتنی بس میں نہ پوچھوں. چلو جزاکم اللہ تعالی. ایک تبلیغ والا آیا تھا ہمارے پاس, وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ جو عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں پہلے یہ تو بتائیں تو جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کتنے وقت تک دنیا میں مطلب پڑے رہے دفن ہونے سے پہلے. اس کا جواب میں نیٹ پہ دے چکا ہوں, موجود ہے. اور جو تبلیغ والا کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ کے نبی کی وفات کتنے ٹائم تک کیسے موجود رہے اس کا جواب سن لینا. میں نے اس کو ٹھونک کے جواب دی, انشاءاللہ وہ اس نے دوبارہ بات نہیں کرنی. زیادہ سوال ہے وہ سارے جان دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا انجینئر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا. بیٹا اس کے لیے میرا مستقل کلپ یوٹیوب پر موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ تو کسی نے خواب میں پڑھا تھا. تو خواب میں پڑھنے کو کلمہ پڑھانا کہتے ہیں. میں جو خواب میں دیکھوں کہ انجینئر مرزا کا اس کی بیٹی کا نکاح میرے کسی شاگرد سے ہو گیا, صبح رشتہ دے دے گا؟ جیسے حرامی لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, شرم نہیں آتی. کسی نے خواب میں پڑھا, اور خواب میں جو ہم دیکھیں کہ مرزے نے یا مرزے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تھی. سنا ہے نا, مرزا کہتے ہیں مدرسے میں زیادتی ہوتی ہے طلبہ سے. میں نے کہا کہ قاری رشید تے کو دکھا تو آسا ہوندی مذمت کریں گے, تیرے ساتھ کسی نے کیا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, تو سب مدرسوں پہ کہتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تو کسی مرید کی خواب کی بات تھی. پھر اس نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آ کر کہا کہ حضرت خواب کے بعد اٹھاؤں, میری زبان پر میری قدرت ہی نہیں رہی, میرے منہ سے بار بار جاری تھا, میں روکنا چاہتا تھا پھر بھی نہیں رکتا تھا. تو جو بندہ خود بخود جاری ہو جائے وہ روکے پھر بھی نہ رکے. تو حضرت تھانوی کلمہ پڑھاتے ہیں. پھر کلمہ ہوتا تو صبح پڑھاتے, شام پڑھاتے, ظہر پڑھاتے, عصر پڑھاتے, مغرب پڑھاتے, جمعہ پڑھاتے, عیدین میں پڑھاتے, جنازے میں پڑھاتے, ہر وقت پڑھاتے, سردی گرمی پڑھاتے. زندگی کے ایک مرتبہ ایک بندے کو خواب کی تعبیر دی اور کہتے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اے بوتھی تے محسور تھی داد. اتنی سی بات ہے. آپ یوٹیوب پر میرا کلپ سن لیں, پورے رگڑ کے ہم نے اس کو کلپ کا جواب دیا. مفتی صاحب باغ فدق حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ نے مانگا تھا, انہوں نے حصہ کیوں نہیں دیا تھا؟ اور انبیاء اپنی میراث کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہاں میراث کیوں نہیں چھوڑتے؟ بیٹا اس کا جوابات میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. آپ اگلی دفعہ میراث باب فدق پہ سبق رکھ لیں, میں سمجھائے دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, کیونکہ نبی مالی میراث نہیں چھوڑتا. یہ طے ہے, نبی دنیا میں مال کمانے آتا نہیں ہے, جائیداد کمانے آتا نہیں ہے, اسی لیے اس کی میراث ہوتی نہیں. نبی کی میراث علمی ہے اور ان کے وارث علماء ہیں. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت ہم 7 بہن بھائی ہیں, 4 بہنیں اور 3 بھائی. تو اما فاطمہ نے دیکھا حضور پاک کے بعد کہ میرے 3 بھائی بھی فوت ہو گئے, میری 3 بہنیں بھی فوت ہو گئی, اکیلی حضور کی اولاد میں بچی ہوں اس وقت. اور دور ابو بکر کا آ گیا رضی اللہ عنہ. چیک کروں ذرا ابو بکر کو کہ جو میرے والد کا فیصلہ تھا کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی, ذرا میں مانگوں ابو بکر سے کہ مجھے میرے ابا کی میراث دو. پتہ چل جائے گا یہ حضور کے فیصلے پر مضبوط ہے یا میری وجہ سے حضور کا فیصلہ بدل دیتا ہے. تو اما فاطمہ نے چیک کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ جو فدق کا ایک علاقہ تھا نا, کیونکہ وہ اس وقت پورے اہل بیت پر اس کی کمائی تقسیم ہو رہی تھی, فرمایا مجھے دے دے, میں حضور کی اولاد ہوں. حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ, آپ کے ابا اور ہمارے نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا فیصلہ ہے کہ میراث میری تقسیم نہیں ہوتی. آپ فرمائیں کہ میں نبی کا فیصلہ بدل دوں, اور اگر زمین چاہیے تو دنیا کے کسی کونے پہ ہاتھ رکھیں, ابو بکر آپ کو دے گا, پر اس پہ تو حضور کا فیصلہ ہے. اماں اس پر خوش ہو گئی ہیں. اماں اس پر آخر وقت تک دوبارہ بات نہیں کی کیونکہ اس پہ راضی ہو گئی تھی نا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اماں نے بات نہیں کی کیونکہ وہ ناراض ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں اس معاملے میں بات نہیں کی اسی لیے نہیں کی کہ بات پر خاموش ہو گئی تھی, راضی ہو گئی تھی. اگر راضی نہیں تھی تو حضرت علی نے اپنے دور میں یہ فدق کی زمین حضرت حسن حسین کو کیوں نہیں دی, آؤ اپنی ماں کا زمین لے لو. اب تو ابو بکر کا دور چلا گیا, حضرت علی دیتے. تو اما فاطمہ نے چیک فرمایا تھا اور ابو بکر اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تھے. مصر کے قاریوں کو بلانا, ان کو سننا کیسا ہے؟ سیدھا پوچھو مصر کے قاری داڑھی کیوں مونڈتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھو کیوں مونڈتے ہیں. کرکٹ کھیلنا کیسا ہے, لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ اوے خدا کے بندے, تم دورہ حدیث میں بیٹھے ہو, پوچھو بخاری پڑھنا کیسا ہے, مسلم پڑھنا کیسا ہے. تو سا کرکٹ تو لوڈو پوچھو, چھکا تو چوکا پوچھو. واہ میرے پاک, واہ میرے پوت,
بیٹا اس کو بغیر جوئے کے کھیلنا مباح ہے، گنجائش ہے، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلیمی وقت ضائع ہوتا ہے تو بالکل ناجائز ہے، نماز کا وقت اس پہ ضائع ہوتا ہے تو ناجائز ہے، گالیاں شالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ناجائز ہے۔ انجینئر مرزا کہتے ہیں حضرت معاویہ ممبروں پہ حضرت علی کو سب و شتم کرتے تھے، بکواس کرتا ہے، ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے حضرت معاویہ، تو امام حسن نے اور امام حسین نے جا کے تو حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ نعوذ باللہ جنہ دے پیو کو مندے پوندے پیان پوتر نے تو صلح چکی تھی، تو سب وڈے بڑے کھڑے ہوئے، حضرت امام حسن امام حسین نے تو صلح کر لی، ان کو تو گالیاں نہیں پہنچی۔ ایک شخص نے مجھے کہا کیونکہ چھپ کے دیتے تھے نا اسی لیے ان تک نہیں پہنچی تھی، میں نے کہا پہلے تو کہتے تھے ممبر پہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چھپ کے دیتے ہیں، ممبر پہ بات چھپی ہوتی ہے، چاخا کراڑ دا پوترا تو آگ بھونڈیڑا تک شرم نہیں آتی آدھے، کوئی تو بندہ سمجھے اس طرح ہو گیا، اس طرح کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ایک مجھے گالی بتاؤ کہ حضرت معاویہ نے ممبر پہ حضرت علی کو دی ہو یا دلوائی ہو، اس دھرتی پہ ایک حدیث بتاؤ، لے دے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ان کے پاس ہے کہ حضرت سعد کو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ اس مسئلے میں حضرت علی کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، تو حضرت سعد نے فرمایا میں نہیں کرتا، تو مخالفت کی بات کی تھی، کیوں کہ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ چل رہی تھی تو ایک دوسرے کی مخالفت تو ہو رہی تھی نا دلیل میں، تو دلائل کی مخالفت کی بات تھی، وہاں گالی کا لفظ تو نہیں ہے۔ کیسے بے ایمان لوگ ہیں، عجیب بات کرتے ہیں۔ انسان کی روح اعلیٰ علیین میں یا سجین میں جاتی ہے، جانوروں کی روحیں کہاں جاتی ہے؟ جانوروں کی روحوں کا مقام ایک جانوروں کی معاملات ہیں، یہ اصحاب الروح میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جانوروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اور جانوروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اس بارے میں تفصیل احادیث میں نہیں ملتی، اقوال ملتے ہو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو جہاں حدیث خاموش ہے میں وہاں کیوں بولوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ کیا تھا، اب کیوں نہیں کرتے؟ اور جواب دے دے کہ تھک گیا ہوں، اب بھی سن لو اس کا جواب۔ اس وقت مولانا نے مہنگائی مارچ تب کیا تھا جب یہودی ایجنٹ 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا تھا اور وہ کھا رہا تھا قرضہ، اس نے ملک پہ نہیں لگانا تھا پیسہ، تو مولانا فضل الرحمان نے منیل مارچ کیا، مہنگائی مارچ کیا، لوگوں کا لوگوں یہودی ایجنٹ اتنا قرضہ لے رہا ہے، اتنا تو 72 سالوں کا قرضہ نہیں ہے، 72 سالوں میں ملک پہ قرضہ تھا 27,000 ارب روپیہ، اور اس اکیلے نے 3 سال میں قرضہ لیا 25,000 ارب روپیہ۔ گنو جب یہ ہو گیا نا تو مولانا نے کہا وہ ملین مارچ کر اس کو قرضہ نہ لینے دو، ورنہ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، گندم مہنگی اور گیس مہنگی، چلو ہمارے ساتھ۔ کسی نے نہیں مانا، مولانا دھرنا دے کر واپس آ گئے۔ اس وقت ہمیں سارے یوتھ ہی کہتے تھے واہ بھائی واہ، پیٹرول 500 دا تھی ونجی ایسا خان دے نال ہیں، پوتر حالے 150 راندھا پیا، حالے 350 تھی۔ تو مولانا نے اس وقت دھرنا دیا تھا، تو آپ اس وقت ساتھ دیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بخشنے پر قادر ہے۔ دیکھو کافر کی بخشش محال ہے، اور قدرت کا تعلق محالات سے نہیں ہوتا، ممکنات سے ہوتا ہے، تو اس کا تعلق تو محالات سے ہے ہی نہیں، قدرت سے ہے ہی نہیں، آپ سوال کرتے ہیں۔ تو بیٹا جیسے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز محال ہے اللہ سے، اور محالات کا تعلق قدرت سے نہیں ہوتا، قدرت سے تعلق ممکنات کا ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تو علمی جواب۔ عوامی جواب سمجھانے کے لیے ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی یہ نہ کہو کہ کسی چیز پہ قادر نہیں، اللہ سب چیز پہ قادر ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہے، تو اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔